ڈیئر لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کے ناول کا نام ہے محبت ہو گئی آخر۔ اس کی رائٹر ہیں بنت داؤد۔ یہ ایک شارٹ سٹوری ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ سوری دادا جان، پر میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ شہروز نے ان کی بات سنتے ہی دو ٹوک جواب دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ آخر اس میں کمی کیا ہے جو تم انکار کر رہے ہو؟ دادا جان غصے میں برہم ہوتے اس سے بولے تھے۔ کمی آپ کے سامنے ہے دادا جان، اور ویسے بھی یہ وہ لڑکی نہیں جیسی میں نے اپنے لیے سوچی ہے۔ ماہم ذرا ہیلدی ہے، مگر مجھے اپنے لیے ایک سمارٹ اور پڑھی لکھی لڑکی چاہیے۔ مگر ماہم تو میڈیوکر سی اسٹوڈنٹ ہے اور پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دیتی۔ آپ پلیز سمجھے دادا جان، اور ابھی میں نکاح یا شادی کی پوزیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ پہلے مجھے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہے اور پھر مجھے اپنا کیریئر سیٹ کرنا ہے۔ شہروز نے بہانے بنا کر جان چھڑانا چاہی، یہ جانے بغیر کہ آسمانی آنچل اوڑے ماہم اس کی یہ ساری باتیں سن رہی ہے۔ آنسو لڑک کر ماہم کے گالوں پر پھسلا۔ اتنی ذلت، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو شہروز، شادی تمہاری ماہم سے ہوگی، جو مرضی ہو جائے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دادا جان نے بھی غصے سے کہا تو وہ بولا، ٹھیک ہے دادا جان، میرا بھی یہ فی الحال آخری فیصلہ ہے۔ اب باقی باتیں میرے امریکہ آنے کے بعد ہوں گی۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی وہ بغیر اپنے تایا چچا اور باپ پر نظر ڈالے وہاں سے نکل گیا۔ ایک آسمانی رنگ کا آنچل اس کی نظروں کے سامنے سے لہراتا ہوا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ماہم ہے، پر فی الحال وہ اس سے کوئی رابطہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ شام میں اس کی فلائٹ تھی امریکہ کے لیے اور وہ صرف اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس کا فی الحال ماہم سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ کا ماہم پر کتنا برا اثر پڑا ہوگا۔ ماہم، جو یہ سب سننے کے بعد بھاگتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، آج اسے اپنا آپ بہت کمتر لگ رہا تھا۔ شہروز کے الفاظ اس کے دل میں چبھ گئے تھے۔ وہ اتنی موٹی تو نہیں تھی کہ اس سے رشتہ نہ جوڑا جائے۔ ہاں، وہ اپنی کزن سے تھوڑی سی ہیلدی تھی، کیونکہ وہ سب بہت نازک کمزور سی تھی، لیکن ماہم ان کے مقابلے میں ذرا موٹی دکھتی تھی۔ اور وہ سٹڈیز میں میڈیوکر نہیں تھی، وہ تو پڑھتی ہی نہیں تھی، پڑھے بغیر پیپرز دے دیتی تھی۔ اسے بہت دکھ پہنچا تھا شہروز کی باتوں سے۔ آخر کیوں اس نے شادی سے انکار کیا، حالانکہ رشتہ تو ان دونوں کا بچپن سے جڑ چکا تھا۔ بچپن سے ہی وہ شہروز کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی۔ اس کے دل میں صرف شہروز بستا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی شہروز کے حوالے سے سہانے خواب دیکھنا شروع کر چکی تھی، بلکہ خوابوں کی دنیا سے بہت آگے بھی نکل چکی تھی کہ اب وہاں سے واپسی اس کے لیے ناممکن تھی۔ شہروز کے لیے محبت نے اس کے دل میں جڑیں اتنی مضبوط کر لی تھی کہ وہ اب انہیں اکھاڑ کے پھینک بھی نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ شہروز نے کبھی اس کی طرف پیش قدمی نہیں کی، کبھی کوئی محبت کے گیت نہیں گائے، وہ تو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، بس وہی اس کے لیے سراپے محبت بن کے پھرتی تھی، اس کی پرواہ کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی شہروز کے منع کرنے کے باوجود۔ لیکن اب اچانک سے اس نے اسکالرشپ پر امریکہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب دادا جان نے نکاح کر کے جانے کا کہا تو وہ اس کے لیے یہ باتیں کر کے چلا گیا۔ وہ تو کمرے کے باہر آخری بار اس کو دیکھنے جا رہی تھی۔ سوچا تھا کہ مل کے اپنا حال دل، اپنی محبت کی داستان اسے سنائے گی، لیکن اپنے لیے اس کے الفاظ، اس کا شادی سے انکار اسے کچھ بھی کہنے سے روک گیا تھا۔ آج وہ کتنی زیادہ خوش تھی کہ اس کی شادی شہروز اور اس کے سپنوں کے راجکمار سے ہوگی، لیکن وہ تو اس کے سپنوں کو توڑ کے چلا گیا تھا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً طور پر وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے گرتے آنسوں کے ساتھ ٹوٹے خوابوں کو اٹھا کے کمرے میں بند ہو گئی، لیکن اب گرتے آنسوں کے ساتھ وہ بھی ایک حتمی فیصلہ اور مضبوط فیصلہ کر چکی تھی۔ مسٹر شہروز عاطف اوان، دیکھنا اب میں بھی تمہیں حیران کر کے دکھاؤں گی۔ اپنی سوچ کو پختگی دے کر وہ اپنی ذات کو بدلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ شہروز کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ بھی سمارٹ ہو سکتی ہے، وہ بھی پڑھ لکھ کے اچھا نام کما سکتی ہے، اور وہ یہ کر کے دکھائے گی۔ شہروز کے دادا شفیق اوان، جن کا سیمنٹ کا بہت ہی نامور بزنس تھا اور جو کہ دنیا بھر میں مشہور تھا، بلکہ باہر کے ممالک میں بھی اب اس کی کافی پہنچ ہو چکی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، عاطف اوان، ابراہیم اور سلیم اوان۔ عاطف اوان کی شادی صفیہ سے ہوئی، جس سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عاصم اور شہروز، جن کی عمروں میں صرف 10 مہینوں کا فرق تھا۔
عاصم پاکستان میں BBA کا امتحان کر کے اب اپنا کاروبار سنبھال رہا تھا، جبکہ شہروز امریکہ سے MBA کی ڈگری حاصل کر کے اب واپس پاکستان آ چکا تھا۔ ابراہیم اوان کی شادی صابرہ سے ہوئی، جو اپنے نام کی ہی طرح صابر تھی۔ ان کے 2 بچے، ماہم جو اب MBBS کی ڈگری حاصل کر کے اپنے شہر جاب کے لیے آ چکی تھی، اور دوسرا بیٹا وقاص BS کمپیوٹر سائنس کے آخری سال کے امتحان دے کے رزلٹ کے انتظار میں تھا۔ اس کا نکاح بچپن میں ہی سلیم اور پروین اوان کی بیٹی عروج سے ہو چکا تھا۔ 19 سالہ عروج بھی وقاص کی طرح ہی ہنس مکھ اور چنچل مزاج کی تھی۔ دونوں 24 گھنٹے لڑتے رہتے، لیکن آخر میں دوستی کر لیتے۔ کہیں سے ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، جبکہ 20 سالہ مدیحہ سلیم تھوڑی سی شرمیلی ہونے کے ساتھ ساتھ وقاص اور عروج کی طرح ہنس مکھ تھی۔ اس کی عروج اور وقاص سے بہت بنتی تھی۔ ان کا گھرانہ ایسے ہی خوشحال تھا، پیار محبت سے بھرپور۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صفیہ اور پروین آپس میں سگی بہنیں تھیں اور صابرہ بیگم ان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ بچپن سے تینوں سہیلیاں تھیں۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ایک ہی گھر میں وہ تینوں بیاہی گئی تو یہ پرانی دوستی قائم رہی، بلکہ اور مضبوط ہو گئی۔ السلام علیکم پیارے لوگوں۔ شہروز نے ڈائننگ ہال میں آتے ہی سب گھر والوں کو سلام کیا۔ دادا جان، تایا ابو، بڑے چاچو، چھوٹے چاچو، اس کے ابو، ان کے بچے، کل ملا کے 13 افراد تو بن جاتے تھے اس کے خاندان کے۔ سبھی نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ یہ کمرہ نما ڈائننگ ہال اس محل نما اوان پیلس کا حصہ تھا، جس کی دیواروں پر خوبصورت وال پیپر کیا گیا تھا۔ ایک دیوار پہ بہت بڑی سی پورے گھر کی انلارج تصویر لگائی گئی تھی، جس میں سب کے ہنستے مسکراتے چہرے تھے۔ ایک طرف سٹینڈ پہ خوبصورت ڈیکوریشن پیسز رکھے گئے تھے، اور چھت پر خوبصورت سفانوس، کھڑکی پر نئے طرز کے پردے تھے، اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا ڈائننگ ہال تھا، جس کے گرد 22 کرسیاں لگی تھی۔ اور اس گھر کے مکین روز صبح ناشتہ اور رات کا کھانا یہیں بیٹھ کر ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ یہ ان کے گھر کا رواج تھا کہ چاہے کسی کو بھوک ہو یا نہ ہو، سب نے ناشتے اور رات کے کھانے کے وقت ٹیبل پر موجود ہونا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں اتنی برکت تھی کہ مل بانٹ کے خلوص سے کھاتے تھے۔ البتہ گھر کے 3 پورشن تھے، لیکن دلوں کے پورشن کسی فرد نے نہ بنائے، بلکہ اپنے دل کو وسیع رکھا۔ کبھی میل نہ آنی تھی دلوں میں۔ کبھی کبھی تو اس گھر کے مکین خود حیران رہ جاتے کہ آخر کیسے وہ اتنا خلوص سے رہ لیتے ہیں۔ کبھی وہاں لڑائی نہ ہوئی، کیونکہ دادا جان نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ اپنے ہر بیٹے کو برابر کا حصہ دیا، ہر بیٹے، بہو، پوتے، پوتیوں کے ساتھ برابر کا سلوک روا رکھا، کبھی پوتے کو زیادہ اور پوتی کو کم نہ سمجھا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی انہیں بہت پیاری تھی، بس سوائے ایک کے ساتھ انجانے میں شاید ناانصافی ہوگی، پر اس کے پورے ذمہ دار وہ نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ذمہ دار شہروز تھا، جس کی ایک ضد کی وجہ سے کچھ برسوں پہلے اس گھر میں تھوڑی سی ناچاکی پیدا ہوئی، جس کے اثرات ابھی بھی باقی تھے، کیونکہ جب تک وہ دادا جان کی بات مان کے ماہم سے شادی کر کے اپنے خاندان کے رواج کو پورا نہیں کر لے گا، یہ رنجش کبھی کم نہ ہوگی۔ اور ویسے بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے، دادا جان اپنے خاندان کے رواجوں سے ہٹنے والے نہ تھے، چاہے اس کے لیے نقصان ہی کیوں نہ اٹھا لے۔ آؤ شہروز، آؤ، کیا تم میرا بچا ہوا کھانا کھا لو گے؟ چھوٹی چاچی نے بڑے پیار سے اس کے لاڈ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں ایسے ہی پیارا تھا، آخر کو ان کی بہن اور جیٹھانی کا بیٹا تھا۔ نہیں چچی جان، پیاری چچی جان، آج تو میں آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا کھاؤں گا۔ ان کے گرد بازو کا حصار ڈالتے ہوئے ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا پراٹھے اور انڈے سے وہ بھرپور انصاف کرنے لگا۔ ان کے گھر کا اصول تھا کہ چاہے جتنے نوکر چاکر ہوں، گھر کا کھانا گھر کی خواتین ہی بنائیں گی۔ برخوردار، آخر تم آ ہی گئے امریکہ سے، اب پڑھائی تو مکمل ہو گئی اور 1 ہفتہ ریسٹ بھی کر لیا، اب بیٹا جی چلو آفس آج۔ تایابو نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ بولا، جی تایابو، میں آج ابھی آپ کے ساتھ آفس آؤں گا، اور آخر واپس تو آنا ہی تھا۔ میرے عزیز جان بھائی کی شادی جو ہے، میں بھنگڑی نہیں ڈالوں گا تو اور کون ڈالے گا؟ شہروز نے عاصم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر عاصم ہنس دیا، جبکہ سامنے بیٹھی مدیحہ عاصم کی مانی خیز نظروں سے شرم سے لال ٹماٹر ہوگی۔ وہ ایسے ہی تھے، تقریباً ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بہترین دوست اور ہر راز اور بات شیئر کرنے والے بھائی تھے۔ دادا جان نے اپنے خوشحال گھرانے کو دیکھتے ہوئے دل میں رب پاک کا شکر ادا کیا۔ سب خوش وہاں بیٹھے تھے، بس ایک کرسی خالی تھی، ماہم کی، بس اسی کی کمی تھی، لیکن آج اس نے بھی واپس آ جانا تھا اپنے شہر۔ آج ان کی پوتی، ان کا غرور، ان کا فخر
ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد اب واپس اپنے شہر اسلام آباد آ رہی تھی اور یہی ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں اچھی پے والی اس کی جاب منتظر تھی۔ انہیں بے صبری سے اس کا انتظار تھا جو فون پہ کہہ رہی تھی کہ ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گی، پر ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی پوتیوں کو بہت چاہتے تھے، ان کی خواہشیں پوری کرتے اور انہیں پڑھاتے تھے۔ ماہم پڑھائی میں اچھی تھی اور میرٹ پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ وہ خود اس کو ہاسٹل چھوڑ کے آئے تھے اور کہا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور وقتی طور پر پرانی باتوں کو بھول کر پڑھائی پر توجہ دے۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ ماہم اور شہروز کو رشتے میں باندھا جائے، کیونکہ خاندان میں انہی دونوں کا جوڑ تھا اور یہ بات خاندان بھی جانتا تھا کہ ایک بار ان کے گھر میں کسی کا جوڑ بن جائے تو ان دونوں کی شادی ہو کے رہتی ہے، چاہے دیر سے ہو یا جلد، رضامندی سے ہو یا زبردستی، لیکن شادی ضرور ہو کے رہتی ہے۔ اب یہ رواج غلط تھا یا صحیح، یہ تو دادا جان کو ہی پتا تھا، لیکن اب تک جتنی بھی شادیاں ایسے ہوئی تھی سبھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دادا جان نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، شہروز۔ جی دادا جان بولیے۔ شہروز نے سعادت مندی سے جواب دیا تو وہ بولے، بیٹا اگر اب تم واپس آ گئے ہو تو بھائی کی شادی کے علاوہ اپنی شادی کا بھی سوچ لو، دونوں ہم عمر ہو۔ ماہم بھی آج واپس آ رہی ہے اور اپنا مائنڈ تیار کر لو، اس کے حوالے سے ہم جلد تم لوگوں کی بات پکی کر دیں گے اور نکاح بھی اسی مہینے میں رکھیں گے۔ شہروز جو مزے سے پراٹھے کھا رہا تھا، منہ کی طرف لے جاتا ہونے والا اس کے ہاتھ سے ہی بیچ میں ہی گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ سال پہلے والی ماہم کا چہرہ گھوم گیا جب امریکہ جانے سے پہلے آخری بار اسے دروازے سے ایک جھلک دیکھا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر موٹی سی وہ لڑکی، سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا، جس کی چوٹی بنا کے پیچھے کمر پر رکھی ہوئی تھی، کھلی سی شلوار قمیض میں مزید موٹی لگتی تھی۔ وہ ایک پیلا سا دانت سائڈ سے ڈریکولا کی طرح نکلا ہوا۔ شہروز نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ پلیز دادا جان، میں ابھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تایا جان، بابا، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، آپ لوگ آ جائیے گا۔ یہ کہتے وہ ناشتہ چھوڑ کے اٹھ گیا، کیونکہ اب اس کا پسندیدہ ناشتہ بھی اسے بد مزہ لگ رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی صفیہ بیگم نے پیچھے سے اپنے بیٹے کو آواز لگائی، بیٹے ناشتہ تو کر لو۔ نہیں امی جان، اب میرا بالکل دل نہیں کر رہا، شام کو ملتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ سمجھاؤ اس نالائق کو کہ شادی اس کی ماہم سے ہی ہونی ہے، اپنا رویہ ٹھیک کر لے۔ دادا جان یہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کے لاؤنج میں آ گئے اپنی ڈاکٹر پوتی کا انتظار اور استقبال کرنے کے لیے۔ ڈائننگ ہال سے نکل کر شہروز لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کے دروازہ کھولتا، کوئی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر شہروز حیرانی کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہم تھی، جس سے چند سال پہلے شہروز نے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، پر تب اس کے موٹا ہونے اور ظاہری امیج کو دیکھ کے انکار کیا تھا اور بنا کوئی سوال جواب کے وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ لیکن اب آج جو یہ ہستی اس کے سامنے کھڑی تھی، یہ تو ماہم کی طرح لگ رہی تھی، پر کیا یہ سچ میں ماہم تھی؟ اتنا زیادہ چینج! وہ کچھ سال پہلی والی ماہم اور یہ جو سامنے کھڑی ماہم تھی، اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس کے ذہن میں اس پہلے والی ماہم کا عکس ابھرا۔ وہ ماہم موٹی سی، پڑھائی میں مناسب، کالے تیل لگے بالوں کی لمبی چوٹی بنا کے پھرنے والی، کھلے اور بے ڈھنگے کپڑے، ایک پیلا سا دانت ذرا سائڈ سے باہر کو نکلا ہوا۔ مگر یہ ماہم جو اس کے سامنے کھڑی تھی، یہ تو بہت مختلف تھی۔ انتہائی نازک، سمارٹ سی، وجود پہ گھٹنوں تک آتی شارٹ فٹ پرنٹڈ شرٹ اور کیپری، کالے بالوں کی جگہ بھورے رنگ کے بال جو چوٹی کے بجائے بے ترتیب جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، جس کی زیادہ تر لیٹیں اس کی گردن اور چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ گوری رنگت تو اس کے پہلی ہی تھی۔ اس گوری رنگت پہ گلابی گال اور گلابی ہلکی سی لپسٹک اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے گلے میں لٹکتا اسٹیتھوسکوپ اور بازو پہ لیب کوٹ اس کے ڈاکٹر ہونے کی نشانی تھا، اور شاید وہ ہاسپٹل سے سیدھا گھر آ رہی تھی۔ وہ فون کو کندھے سے سہارا دیتی ہوئے پرس میں کچھ تلاش کرتی، کسی سے ہنستے ہوئے بات کرتی آ رہی تھی، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً اس نے اپنے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا، کیونکہ وہ پیلا سا سائڈ سے نکلا ہوا دانت اب سفید اپنی جگہ پر تھا۔ شہروز نے حیرانگی سے اس کا نام پکارا، ماہم؟ ماہم جو سیدھا ہاسپٹل سے ایک ایمرجنسی سے نبٹ کے اب ڈاکٹر ریان سے بات کرتے ہوئے اس کی کسی بات پر ہنستی آ رہی تھی، اپنے سامنے شہروز کو دیکھ کر اس کے مسکراتے لب سمٹ گئی۔ اسے دیکھتے ہی اسے کیا کیا یاد نہیں آیا۔ یہ شخص اسے واپس ماضی کی آندھیوں میں لے گیا، اس کا اسے دھتکارنا، رشتے سے انکار کرنا، اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس پہ موٹاپا ہونے کا تانا دینا، میڈیوکر اسٹوڈنٹ کا لیبل لگا کے وہ چلا گیا تھا،
یہ جانے بغیر کہ اس پہ کیا گزری ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے، لیکن فوراً اس نے ماضی کی تلخ یادوں کو اندر دھکیلا، بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا، اور کیونکہ وہ واپس کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ اوکے ریان، میں آپ سے تھوڑی دیر بعد بات کرتی ہوں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ وہ ہم نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا اور پھر سختی کا خول اوڑھ کے مقابل سے متوجہ ہوئی۔ جی ماہوم، فرمائیے، اس نے بیزاری والے لہجے میں جواب دیا جو شہروز کو بہت چبھا تھا، کیونکہ فون پر تو اتنی میٹھی اور مسکراتے لہجے میں بات کر رہی تھی، مگر میرے ساتھ اس قدر تلخ لہجہ۔ شہروز نے سر جھٹک کر اس سے بات کی۔ ماہم، یہ سچ میں تم ہو؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ مسٹر شہروز، ڈاکٹر ماہم کہیے مجھے۔ شہروز کی بدستور حیرانگی والی بات کو کاٹ کر ماہم نے اپنے نام کی توسیع کی، جو کہ اس شخص کے لیے کرانا ضروری تھا جس نے اس کی قابلیت پر یقین نہیں کیا تھا۔ اوہ سوری، یس ڈاکٹر ماہم، ویل اٹس۔ وہ کچھ بات کرنے لگا تھا کہ تبھی دادا جان بول اٹھے۔ ماہم، میری شہزادی، میری ڈاکٹر بیٹی آئی ہے۔ اپنی بےعزتی پر کڑوے گھونٹ بھر کے شہروز مزید کچھ کہتا، دادا جان نے اس کی بات کو ہی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ماہم بھی اسے دیکھے بنا اسے نظر انداز کر کے دادا کی طرف بڑھ گئی۔ دادو، کیسے ہیں آپ؟ وہ دادا جان سے جا کر لپٹ گئی تھی۔ میرا بچہ، تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا آنے میں؟ کچھ کھایا پی بھی ہے کہ نہیں؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم؟ دادا جان لاڈ سے کہتے اس کے صدقے واری ہو رہے تھے۔ شہروز کچھ حیرانگی اور کچھ جلن کے ملے جلے احساس کے ساتھ ماہم کو دیکھتا گیا، جسے واقعی کچھ کھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اگر اسے ہوا بھی لگتی تو اسے اڑا کے لے جا سکتی تھی۔ یہ کیا، اتنا وزن کم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھی تو پہلی تھی، کم از کم تھوڑا سا نظر تو آتی تھی۔ اب تو ویسے ہی گم ہونے کا ڈر لگا رہے گا۔ شہروز اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، لیکن پھر خود ہی سر جھٹک کے حیران ہوا کہ وہ سوچ کیا رہا ہے۔ پہلے کون سا وہ اسے کوئی پسند کرتا تھا جو اب پہلے جیسے ہونے کا کہہ رہا ہے؟ اف، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں یار، پاگل لگ رہا ہوں میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس پہ ایک نظر ڈال کے باہر کی طرف نکل گیا، جس کے گرد سب گھر والوں نے جمگٹھا بنا رکھا تھا، جیسے وہ کوئی بہت خاص ہستی ہو۔ آخر وہ بھی تو باہر سے پڑھ کے آیا تھا، میرے لیے تو کسی نے ایسا استقبال نہیں کیا۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ کے آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ ماہم نے اس کے بدلتے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے اور خود کے تاثرات چھپانے کے لیے وہ تھکن کا بہانہ کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اس کے گھر میں اتنے ٹائم بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر وقت اسے پھر سے ماضی میں لے گیا تھا۔ شہروز کے دھتکانے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، کچھ بن کے دکھانے کا، اور اس نے وہ واقعی کر دکھایا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن اس نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ کھانے کی پرواہ کی، نہ سونے کی، بس کتابوں میں سر دے کے اپنا مستقبل بنایا اور وہ کامیاب ہو کے دکھایا۔ اس نے یہ کر دکھایا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اپنے ڈاکٹر بننے کے جنون میں وہ اپنی صحت اور اپنا وزن خطرناک حد تک گرا چکی تھی، جسے آج شہروز دیکھ کے کافی زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اور ماہم کے دل میں ایک ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی، لیکن آج اسے اپنے سامنے دیکھنے کے بعد اس کے دل کے بند دریچوں پہ واپس سے اس کی محبت نے دستک دینا بھی شروع کر دی تھی، جس کے لیے وہ تیار بالکل نہیں تھی۔ بہت مشکل سے ان گزرے سالوں میں اس نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا، لیکن آج پھر اس کا دل نادانی کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ وہ کیسے اپنے دل کے دروازے شہروز کے لیے واپس سے کھولتی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ نہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیسے وہ ایک ایسے شخص کے لیے خود کے سامنے بے مول کر دے؟ نہیں، میں پھر سے اپنے دل کو نہیں توڑ سکتی شہروز۔ تم میرے دل میں ضرور بستے ہو، لیکن میرے دل کو یوں توڑنے کا حق تمہیں بالکل نہیں۔ ماہم نے دکھتے سر کو دباتے ہوئے خود کلامی کی اور پھر سر درد کی گولی کھا کے آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح ماہم نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے ہی سب کو باواز بلند سلام کیا اور جا کے دادا جان کے گرد حصار باندھا۔ آؤ میری بچی، بیٹھو۔ کوئی بات نہیں، کل اتنا لمبا سفر کر کے آئی تھی۔ دادا جان نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنی سربراہی کرسی کی دائیں طرف والی کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارے نہیں دادو، میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں۔ ڈاکٹر ریان کا 2 بار فون آ چکا ہے، انہوں نے مجھے سینئر سے ملوانا ہے۔ ماہم نے بیٹھے ہوئے جلدی سے براؤن بریڈ کا پیس منہ میں ڈالا اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اچھا، وہی ڈاکٹر ریان جو اس ہاسپٹل میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور تمہارے سینئر بھی تھے میڈیکل کالج میں؟ اچھا بچہ ہے وہ بھی، دادا جان نے ریان کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اور شہروز جو کب سے ماہم کی کارروائی دیکھ رہا تھا، اس کا بھاگتے آنا، نازک بدن پہ بلیک جینز پہ گھٹنوں تک آتی شرٹ، ہاتھ میں پکڑا لیب کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ، لمبے بالوں کی اونچی پونی جو اس کی کمر پر جھول رہی تھی، جو سر ادھر ادھر کرنے سے ہلتی تھی،
میک اپ سے پاک چہرہ، سفید رنگت اور ہونٹوں پہ گلابی لپسٹک، وہ کسی کو بھی اپنی طرف راغب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، لیکن ڈاکٹر ریان والی بات پہ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ جانے کیوں اسے اس بات پر بے انتہا غصہ آیا، یہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ جی دادا جان، وہ واقعی بہت اچھے ہیں ریان، میں آپ کو ان سے ملواؤں گی، کافی دفعہ انہوں نے مجھے کہا ہے۔ دیکھیں انہی کا فون ہے۔ اوکے دادو، بہت لیٹ ہو گیا، میں چلتی ہوں۔ ماہم نے فون پہ جگمگاتے ڈاکٹر ریان کے نمبر کو دیکھتے ہوئے جلدی میں کہا اور دوپٹہ سر پہ کر کے گاڑی کی چابی اٹھائی اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اچھا بیٹا، ملوانا کسی دن، بلکہ شادی پہ بھی انوائٹ کر لینا، اور اپنی تیاری بھی مکمل کر لو، بس ایک ہفتہ ہی بچا ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر دادا جان نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ بولی، جی دادو کیوں نہیں، میری پیاری سی بہن کی شادی ہے، میں تو ضرور زور و شور سے تیاری کروں گی، لیکن فی الحال ہاسپٹل جانا ضروری ہے۔ ماہم نے مدیحہ کے گرد حصار باندھا جس پہ وہ آسم کی نظروں میں جھیم گئی تھی۔ اچھا ماہم، یہ لو، میں نے فروٹس اور سینڈوچ لنچ میں ڈال دی ہیں، لازمی کھا لینا، اور میری بی پی کی دوائی بھی لیتی آنا، ختم ہو گئی ہے۔ صابرہ بیگم نے ٹفن ماہم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا میری پیاری امی، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ ان کا گال چومتی سب کو دیکھتی بولی، لیکن شہروز پہ ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی اس نے گوارا نہ کی، اور یہ بات شہروز نے بھی محسوس کی۔ ایک چبھن سی اس کے دل میں محسوس ہوئی جو آسم نے بھی محسوس کی، لیکن وہ جلد ہی چھپا گیا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی ہے ہی اتنی پیاری، بس اب جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر دینے ہیں۔ کیوں ابراہیم؟ یہ عاطف عوان تھے جو ماہم کو بہت پسند کرتے تھے اور اس سے شہروز کے ساتھ بیاہ کر اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ جی بالکل بھائی، آپ کی ہی بیٹی ہے، جیسے آپ چاہیں۔ ابراہیم عوان ان کی بات کا مطلب سمجھ رہے تھے، اس لیے مسکرا کر جواب دیا۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھے سبھی لوگ مسکرا دیے تھے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، شہروز اور ماہم کی بات تو پہلے ہی سے ہی پکی ہے، اب بس نکاح کی تیاری کریں۔ مدیحہ اور عاصم کے ولیمے پہ شہروز اور ماہم کا بھی نکاح ہوگا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دادا جان نے دو ٹوک انداز میں بات کی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ شہروز اور ڈائننگ ہال میں قدم رکھتی ماہم کے علاوہ سب خوش تھے، مانو ان کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ وقاص اور عروج نے تو ہوٹنگ شروع کر دی، لیکن وہ دو لوگ اپنی اپنی جگہ پر سکتے میں تھے، جانتے تھے کہ دادا جان کے فیصلے ہر حال میں ماننا پڑتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں شہروز کو اس بار برا نہ لگا، بلکہ الٹا اسے ایک عجیب سکون ملا تھا۔ شاید ان دیکھے رقیب ڈاکٹر ریان سے جیتنے کا سکون تھا، یا ماہم کے بدلے روپ کو دیکھنے کی خوشی، یہ وہ خود بھی اندازہ نہ لگا پایا، لیکن اس کے پرسکون انداز کو دیکھ کے باقی گھر والے جہاں مطمئن تھے، وہیں ماہم حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ وہ جو اپنا پرس لینے کے لیے اندر آئی تھی، دادا جان کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شہروز اس رشتے سے انکار کر دے گا، مگر وہ تو پرسکون تھا جیسے وہ راضی ہو۔ لیکن کیوں؟ آخر پہلے بھی تو اس نے انکار کیا تھا، مگر تب تو وہ موٹی تھی، اب پتلی ہو گئی، اب ڈاکٹر بن چکی ہے، بدل گئی تھی، تو کیا اس کے لیے وہ راضی ہو گیا؟ کیا انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ کیا اسے موٹے، پتلے، گورے، کالے رنگ کے ٹیگ سے پسند کیا جاتا ہے؟ کیا انسان کی کوئی فیلنگز، کوئی احساسات نہیں ہوتے کہ کوئی بھی آگے سے لفظوں کے تیر مار کے چھلنی کر جائے اور وہ آگے سے گلا بھی نہ کرے؟ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے ماہم کی آنکھوں سے آنسو پھسلے، جنہیں بے دردی سے رگڑتی وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے گرتے آنسو شہروز کو حیرانی میں ڈال گئے تھے۔ ماہم رو کیوں رہی تھی؟ کیا وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ کہیں اس ڈاکٹر ریان کو تو نہیں؟ ڈاکٹر ریان کی سوچ ذہن میں آتے ہی شہروز کی ماتھے کی رگیں پھر تن گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ شاید اس کے اندر کے مشرقی مرد کے احساسات تھے جو امڑ کے باہر آ رہے تھے، جو اپنی منگیتر کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اف یار، میں اتنا غصہ کیوں کر رہا ہوں؟ جو مرضی کرے میری بھلا سے۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ واپس ناشتے کی طرف مڑا، لیکن اس کے چہرے کے یہ اتار چڑھاؤ عاصم سے چھپ نہ سکے، اور اس نے بعد میں اس سے پوچھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ارے ڈاکٹر ماہم، آپ آ گئی؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، سینئرز بھی ویٹ کریں آپ کا۔ ڈاکٹر ریان نے ماہم کو کوریڈور میں دیکھا تو پاس آتے اسے بلایا تھا۔ سوری ڈاکٹر، میں وہ لیٹ ہو گئی تھی، چلیں ملتے ہیں ان سے۔ ماہم خوش شکل سے ڈاکٹر ریان کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ سینئر سے ملنے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی میں لگی رہی۔ وقفے سے ڈاکٹر ریان کے کیبن میں آتے اور اس کا حال احوال پوچھتے جاتے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر ریان یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ سکتی تھی، اور ویسے بھی ڈاکٹر نے ان سے کئی بار اس سے رشتے کی بات کی تھی، لیکن ماہم نے کبھی بھی اس بات کو سراہا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں، نہ اس کا دل اس کے لیے مانتا ہے اور نہ ہی دادا جان نے ماننا تھا۔ لیکن ڈاکٹر ریان کے بے حد اصرار پر اس نے کہہ دیا کہ آپ اس حوالے سے دادا جان سے بات کر لیں۔
اوہ شٹ، یہ پیٹرول کو بھی ابھی ختم ہونا تھا۔ ماہم پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کیا ہو ڈاکٹر ماہم، کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ ابھی تک گئی نہیں؟ ڈاکٹر ایان نے اسے گاڑی کے پاس ٹہلتے دیکھا تو وہ پوچھا۔ وہ ایکچولی ڈاکٹر ایان، میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو… ارے تو کوئی مسئلہ نہیں، آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ایان نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم تو پہلے تھوڑا پریشانی کا شکار ہوئی لیکن پھر مان گئی۔ اسے فی الحال گھر جانا تھا کیونکہ وہ بہت تھک چکی تھی۔ اوکے ڈاکٹر، آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر ایان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ کدھر ہو تم مسٹر ہسبینڈ؟ عروج چلاتے ہوئے ہاتھ میں کشن پکڑے بڑے سے لاؤنج میں بیٹھے وقاص کے سر پہ پہنچ گئی تھی۔ سفید قمیض، سفید پاجامہ پہ ملٹی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، چھوٹا سا قد، سفید گلابی گال، بالوں کو فرینچ بریڈ میں باندھے دل موہ لینے والی لگ رہی تھی وہ۔ خوش شکل وقاص نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ ٹی وی پر لگے میچ کی طرف مڑ گیا۔ تم نے میری چاکلیٹ کھائی ہے نا جو میں نے فریج میں چھپا کر رکھی تھی؟ اور جھوٹ مت بولنا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ عروج اس کے سامنے آ کر کڑے تیوروں سے بولی تھی۔ ہاں تو کھائی ہے، کیا کر لو گی؟ وقاص نے اسے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ بتاتی ہوں میں کیا کر لیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عروج نے کشن سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ ارے مار کیوں رہی ہو پاگل بیوی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک چاکلیٹ ہی تو تھی۔ وقاص اس کے ہاتھ سے کشن لیتے ہوئے بولا۔ عروج یہ کیا طریقہ ہے بیٹے؟ ایسے کون مارتا ہے شوہر کو؟ وہ تمہارا شوہر ہے، چھوڑو اس کو۔ پروین بیگم برہم ہوتے بولی۔ امی اس نے میری چاکلیٹ کھائی۔ عروج تمیز سے، شوہر ہے وہ تمہارا، کتنی بار سمجھایا تمہیں کہ اسے تم نہیں آپ بولا کرو۔ پروین بیگم نے عروج کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس پر عروج نے ایک غصے بھری نگاہ دانت نکالتے وقاص پر ڈالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں وارننگ دی کہ وہ اس کے بعد دیکھ لے گی، جس پر وقاص نے بھی ناک چڑھائی تھی۔ اچھا شوہر جی، آپ کی عین نوازش ہوگی اگر آپ چاکلیٹ دلوانے لے جائیں مجھے۔ عروج نے دانت پیستے وقاص کو کہا، جس پر دروازے میں کھڑی صابرہ بیگم ہنس دی۔ ہاں وقاص بیٹا، لے جاؤ عروج کو، اور چاکلیٹ کے علاوہ بھی اور چیزیں دلوا دینا۔ اور پروین تم میری بہو کو ڈانٹا مت کرو، یہ وقاص جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے وقاص کو ڈانٹا، جس پر اب عروج نے زبان چرائی تھی۔ چلو چاکلیٹ کی کچھ لگتی؟ چاکلیٹ کی نہیں، تمہاری آپ کی بیوی لگتی ہوں شوہر جی۔ پروین کی گھوری پر عروج تم سے آپ پر آ گئی تھی۔ شوہر جی چلو تو صحیح، تمہارے پیسے لگواتی ہوں، ایک ایک چیز لوں گی اور تمہیں ایک دانہ تک نہ دوں گی۔ اب کی بار عروج نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے 6 فٹ سے نکلتے قد کے وقاص کے قریب ہو کر بولا، جس پر وقاص نے اسے گھوری سے نوازا اور بھکڑ کا خطاب دیا۔ اس نے بھی دو بدو اونٹ کا خطاب دے کر اس کے لمبے قد پر چوٹ کرتے ہوئے حساب برابر کیا۔ باجی کیا ہوگا اس کا، آپ ہی سمجھا دیں، آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ پروین نے اپنی پریشانی بتائی تو وہ بولی۔ پروین کیوں روکتی ہو اسے؟ یہ بیٹیوں کے دم سے تو گھر میں رونقیں ہوتی ہیں، یہ اچھلتی ہیں، کودتی ہنستی کھلکھلاتی ہیں تو گھر کو آباد رکھتی ہیں، یہ نہ ہو تو گھر سونا سونا سا لگتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہماری تینوں بیٹیاں ہمارے گھر میں ہی موجود ہیں، نہیں تو بیٹی کی رخصتی ماں باپ کو کمزور کر ڈالتی ہے، کیونکہ ان کے گھر کی رونق کسی اور کی گھر کی زینت بن جاتی ہے۔ صابرہ نے پروین بیگم کو سمجھایا تو وہ بولی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ باجی آپ۔ آنسو پوچھتے ہوئے پروین نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے اس نے سیدھا کچن کا رخ کیا۔ عاصم جانتا تھا کہ اس کی عزیز از جان بیوی اس کی نازک سی زندگی اس وقت خود کو ہلکان کرتے ہوئے اس کا من پسند کھانا بنا رہی ہوگی۔ عاصم نے کچن میں جھانکا تو خلاف توقع آج مدیحہ اکیلی کام کر رہی تھی۔ اچھا موقع دیکھ کر کچن کا دروازہ بند کیا اور آٹا گھوننے میں مگن مدیحہ کو اپنے پیچھے سے حصار میں لیا اور اس کی سفید گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہائے جان عاصم، کیسی ہو تم؟ محبت سے چور لہجے میں اس نے پوچھا، اور مدیحہ جو اپنے کام میں مگن تھی اچانک سے عاصم کے حصار میں گھبرا گئی اور چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اس کی۔ عاصم آپ یہاں؟ ہاں میری جان میں۔ عاصم کوئی آ جائے گا پلیز۔ کوئی نہیں آئے گا، دروازہ بند ہے، اب بس بہت ہو گیا، اب اور انتظار نہیں ہو رہا، یہ ہفتہ جلدی گزرے اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ بڑے مان اور محبت سے عاصم نے دل کا حال بتایا، جس پر مدیحہ شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ مدیحہ بیٹے آٹا گون لیا ہے کیا؟ کوفتے بھی دیکھ لینا ایک بار۔ صفیہ بیگم نے لاؤنج سے آواز لگائی۔ عاصم تائی امی پلیز چھوڑو مجھے۔ ارے یار کیا ہوا، خیر تو ہے، اتنا ڈر کیوں رہے ہو، ہم میاں بیوی ہیں۔ عاصم نے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے دلاسا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تم پکاؤ کھانا۔
اس کا ماتھا اور پھر گال چومتے ہوئے پیچھے ہوا، لیکن مدیحہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے عاصم کی شرٹ کو پکڑ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا آٹا عاصم کی شرٹ کو خراب کر گیا۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ مدیحہ شرمندگی سے معافی مانگنے لگی تو عاصم نے اسے ٹوک دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، ایک کپ چائے تو بنا دو، میں بہت تھک چکا ہوں۔ عاصم نے اس کی شرمندگی کم کرنے اور دھیان ہٹانے کے لیے کہا، جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بناتی ہوں۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بات گھمانے پر وہ چائے بنانے لگ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک تو ہوں، تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پیوں گا تو اور ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس نے لبوں سے لگائے تھے۔ بیٹا جی، اگر آپ نے عشق کر لیا ہو تو کچن سے تشریف آوری لے جائیں، مجھے اور آپ کی بیوی محترم کو کھانا بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ مدیحہ کچھ کہتی، صفیہ بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر عاصم کی میٹھی میٹھی بے عزتی کر دی، جس پر عاصم ہنس کے کان کھجا گیا، جبکہ مدیحہ نے چھین کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے تھے۔ اچھا نامی، ایسے تو نہ کہیں، میں کون سا کوئی یہاں پر آپ کو تنگ کر رہا ہوں؟ میرے بھولے بچے، تم مجھے تنگ نہیں کرے، لیکن اس کو ضرور کرو گے، اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم یہ چائے لو اور بھاگو یہاں سے۔ صفیہ بیگم نے اسے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کچن کے دروازے کی طرف موڑا تو وہ جاتے جاتے بھی مدیحہ کو آنکھ مار کے فلائنگ کس کر گیا، جس پر وہ لال ٹماٹر ہو گئی۔ بدماش کہیں کا۔ صفیہ بیگم ہنستے ہوئے مدیحہ کے لال پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگنے لگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ایان، مجھے گھر چھوڑنے کے لیے۔ گاڑی سے اترتے ماہم نے ڈاکٹر ایان کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولے، ارے شکریہ کیا بات، لیکن اتنی بے مروتی کے گھر کے اندر بھی نہیں بلاؤ گی مجھے؟ ڈاکٹر ایان نے ہنستے ہوئے گلا کیا تو وہ بولی، ارے نہیں ایسی بات نہیں، میں آپ کو کہنے لگی تھی، آپ آئیں نا پلیز اندر، میں آپ کو سب سے ملواتی ہوں۔ ماہم نے عاجزانہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا تو وہ بولا، چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں۔ گاڑی سے اترتے ہوئے ڈاکٹر ایان ماہم کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے۔ دادا جی، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور کھانا بھی بہت مزے کا تھا، شکریہ آپ سب کا۔ ڈاکٹر ایان نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ارے نہیں بیٹا، شکریہ کی کیا بات، ہمیں بھی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ بہت اچھے بچے ہو۔ دادا نے بھی جواباً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ویسے حقیقت میں بھی انہیں ریان اچھا لگا تھا۔ بس یہ آپ کا بڑا پن ہے دادا جی، اصل میں اپنے گھر والوں کو بھی آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ڈاکٹر ریان نے التجائی انداز میں کہا۔ دادا جان نے اس کی بات کا مطلب سمجھ لیا اور کہا، جی بیٹا ضرور لائیں۔ انہوں نے یہ بات صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ایان سے کہہ کر عاصم کے ساتھ چلے گئے۔ عاصم نے ایک نظر شہروز کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اس نے بعد میں اس سے پوچھنے کا ارادہ کیا، اور شہروز جو کب سے اپنے غصے کو قابو کر کے بیٹھا تھا، غصہ تو اسے ڈاکٹر ریان کو ماہم کے ساتھ دیکھ کر ہی آ گیا تھا، لیکن اب ریان کی وہ گھر والوں کو لانے کی بات پر اس کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو جا کر کچھ کر دے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ آخر اس نے تو ماہم سے شادی سے انکار کیا تھا، لیکن اب وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، شاید اسے پسند کرنے لگا تھا، تبھی اسے کسی اور کے ساتھ کا تصور دیکھ کر ہی جنونی بن رہا تھا۔ جب اپنے غصے پر اسے قابو نہ ہو رہا تو وہ اٹھ کر ڈائننگ ہال سے نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے دروازے پر اس کے قدم ماہم اور دادا جان کی باتوں سے رک گئے۔ ماہم بیٹا، میں کوئی بہت چھوٹا بچہ نہیں جو ریان کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکوں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ دادا جان نے سنجیدگی سے ماہم سے پوچھا تو وہ بولی، دادو میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ ڈاکٹر ریان نے میرے سے 1-2 بار بات کی تھی، لیکن میں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اس حوالے سے میرے دادا جان سے بات کر لیں، اس کے علاوہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک کیا میرا بچہ، لیکن یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو میرے بیٹے کہ میرے فیصلے ہر حال میں اس گھر کے لوگوں کو ماننے پڑتے ہیں۔ میرا بچہ، میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا۔ شہروز بہت اچھا لڑکا ہے، اسی لیے میں نے اسے تمہارے لیے چنا ہے اور جلد تمہاری شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے فیصلے کا مان رکھو گی۔ دادا جان کے لہجے کے مان نے ماہم کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ جی ٹھیک ہے دادو، ماہم بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کے اقرار پر ڈائننگ ہال میں بیٹھے سبھی لوگوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن دروازے کے باہر کھڑے شہروز نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ ایسے کیسے تمہیں ریان کو ہونے دوں؟ تم بچپن سے میرے ساتھ منسوب ہو اور آئندہ بھی رہو گی۔ غصے سے ہی کہتے ہوئے شہروز اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا تھا۔
دادا جان سے بات کرنے کے بعد وہ عجیب سے احساسات کا شکار تھی۔ وہ دادا جان کا مان رکھنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بارے میں شہروز کی ہوئی باتیں اسے آج تک بھولی نہ تھی۔ لیکن وہ دادا کا دل بھی تو نہیں دکھا سکتی تھی، شاید اسی لیے وہاں پر انہیں ہاں کرتی تھی، اور اگر نہ بھی کرتی تو پھر بھی دادا جان نے اس کی شادی شہروز سے ہی کروانی تھی۔ اپنا کوٹ، اسٹیتھوسکوپ اور دوپٹہ اتار کر اس نے صوفے پر رکھا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی کہ جب کوئی دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ شہروز نے بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے دونوں بازو سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ پٹخا، اور ایک ہلکی سی چیخ ماہم کے گلے سے نکلی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی؟ ہاں، بدتمیزی میں نہیں، تم کری ہو۔ کیا ضرورت ہے اس لوفر ریان کو گھر لانے کی، اور اوپر سے اس کی اتنی ہمت کہ تمہارا رشتہ لانے کی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی میرے سامنے؟ شہروز نے غصے سے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، ہاں تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو انکار کر دیا تھا مجھ سے شادی کرنے سے۔ اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت سے درد کی زیادتی کے باوجود اس کے رویے اور پچھلی باتوں سے ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تب کی بات ہے ماہم، تب میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا، اپنا کیریئر سیٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میری شادی صرف تم سے ہوگی۔ یہ بات کان کھول کر سن لو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، اور اس ریان کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، سمجھی تم؟ پوری بات کہتے اختتام پر وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ اس کے ایک دم سے اپنے چہرے کے پاس شہروز کی چیخنے سے ماہم نے سہم کر آنکھیں بند کی۔ شہروز کی غصے سے بھری گرم سانسیں اسے اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو اس کی اتنی قربت، اوپر سے بازو پر اس کی شدید پڑتی گرفت۔ وہ چاہ کے بھی اس کے سخت الفاظ نہ بول پائی اور کہا، یو آر ہرٹنگ می شہروز۔ جب اس کی برداشت ختم ہوگی تو ماہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور وہ جو غصے میں کھڑا تھا اس کی بات اور آنکھوں میں آنسو دے کر فوراً اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ اسے دکھ تو نہیں دینا چاہتا تھا، بس بتانا چاہتا تھا کہ وہ صرف اس سے شادی کرے گا۔ I'm sorry ماہم، میرا تمہیں ہرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے، لیکن ماہم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ درد دینے والے مرہم لگائیں تو یہ مرہم کی توہین ہوتی ہے شہروز۔ اپنے آنسو خود صاف کرتے وہ منہ موڑ گئی تھی۔ دیکھو ماہم، تم جو بھی سمجھو، لیکن میری بات کان کو کھول کر سن لو۔ اپنے دل اور دماغ سے ریان کے لیے پسندیدگی اور اس کا خیال نکال دو۔ تم پہ، تمہارے دل پہ اور تمہارے وجود پہ صرف میرا حق ہے۔ اپنا مائنڈ تیار کر لو، 4 دن بعد ہماری شادی ہے، اور تب تک تم ہاسپٹل نہیں جاؤ گی، اور ہاں، اس ریان کو ہماری شادی کا کارڈ میں ضرور بھجواؤں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے وہ بغیر اسے بولنے کا کوئی موقع دیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ میری زندگی کے فیصلے کرنے والے تم ہوتے کون ہو شہروز؟ تب سے اب تک یہی تو کیا ہے تم نے۔ پہلا میرا ظاہری حلیہ دے کر مجھ سے شادی سے انکار کیا، اور اب جب میں بدل گئی ہوں، اپنے دل کو سمجھا لیا، تو اب مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرے جا رہے ہو؟ کیوں؟ کیا لڑکی کو خود سے حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کوئی اچھا ہم سفر چنے؟ میں کیسے مان لوں کہ مجھے پہلے دکھ دینے والا آئندہ دکھ نہیں دے گا؟ میں کیسے مان لوں کہ اگر میں بعد میں بھی دوبارہ پہلے جیسی ہوگی تو تم مجھے تب بھی پسند کرو گے اور میرا خیال رکھو گے؟ اور تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میرے دل میں ریان بستا ہے؟ حیرت ہے، خود میرے دل میں ہوتے ہوئے بھی اپنا مقام نہیں جان پائے تم۔ بہت کوشش کی میں نے تمہیں اپنے دل سے نکال دوں، لیکن ایک بار جو دل میں بس جائیں وہ کبھی نکلتے نہیں۔ شاید میں بھی تمہیں کبھی دل سے نہ نکال پاؤں، بلکہ تمہاری محبت میرے دل میں شاید اور گہری ہوتی جا رہی ہے کہ تمہاری بے رخی بھی مجھے بری نہیں لگی۔ ہاں، میں تمہاری محبت میں مجبور ہوں شہروز، اور دادو کے اس فیصلے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں غم مناؤں یا تمہارے مل جانے کی خوشی۔ روتے روتے اپنی ڈائری میں وہ اپنا حال دل لکھتی وہیں زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئی۔ اس کی ڈائری اس کے ہاتھ میں کھلی ہوئی پڑی تھی۔